عزیز مومنین، ہم آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں مارک اور یہ میری خوبصورت بیوی وکٹوریا ہیں، اور ہم آپ کے لیے خدا کا کلام لے کر حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ خدا کے کلام کو سمجھ سکیں، اس کو جان سکیں اور اپنی زندگی میں اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ یاد رکھیں کہ خدا کا کلام نہایت خوبصورت اثر رکھتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں تبدیل کرتا ہے۔ خدا کا کلام ہماری زندگیوں کو متاثر کرتا ہے۔ جب بھی ہم خدا کے کلام کو دل سے، روح سے اور ایمان سے پڑھتے ہیں تو ہم خدا کے عجیب کاموں کو اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے ایک اور معجزے پر گفتگو کریں گے، اور یہ معجزہ، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایک واقعہ ہے جس میں مسیح خداوند پانی پر چلتے ہیں، اور مسیح خداوند کے ساتھ ساتھ مسیح خداوند کا شاگرد یعنی پطرس بھی مسیح خداوند سے جب اجازت طلب کرتا ہے تو وہ بھی پانی پر چلتا ہے۔ کتنا خوبصورت واقعہ ہے، کتنی خوبصورت بات ہے یہ ہم سب کے لیے۔ جی ہاں، بہت سارے ایسے معجزات ہیں جو کہ بیماری سے شفا کے معجزات ہیں، لیکن جو آج معجزہ ہم اپنے دوستوں میں شیئر کر رہے ہیں، یہ معجزہ شفا کا معجزہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کا معجزہ ہے۔ جی ہاں، پانی پر چلنے کا۔ جی ہاں اور جی بالکل، اور میں یہاں پر یہ بیان کرنا چاہوں گی کہ عام طور پر ہم لوگ جب کلام پڑھتے ہیں تو اس کو معجزے کے طور پر نہیں لیتے ہیں، یہ صرف ایک سٹوری لیتے ہیں کہ کہانی ہے، چلے اس کو پہلے پڑھتے ہیں۔ متی جو کہ نئے عہد نامے کی پہلی کتاب ہے، اس کے 14واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں یوں بیان ہے، اور اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے، اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا، مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی، اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ یسوع نے فوراً ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ پطرس نے اس سے جواب میں کہا، اے خداوند، اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا، آ۔ پطرس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا، مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند، مجھے بچا۔ یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ اور جب وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا تھم گئی، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا، یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ کس قدر خوبصورت کہانی ہے، کس قدر خوبصورت ایمان کی افزائش کے حوالے سے یہاں پر بیان ملتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اس کہانی میں، ایون میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جب میں سنڈے اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی یا خود بھی سنڈے اسکول کی کتابیں پڑھی ہیں، تو ہم یہ سوچتے تھے کہ شاید پطرس جو ہے وہ دریا کے کنارے پر ہی ہوگا اور اس نے کشتی سے اترنے کی کوشش کی، لیکن اب جب ہم اسے تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس پر دھیان و گیان کرتے ہیں، اور ایون میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب یہ میں پڑھ رہی تھی پاک کلام تو میری زندگی میں ایک نیا اتار چڑھاؤ آیا۔ جی، آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی پطرس کہتا ہے کہ اے خداوند، مجھے بلا کہ میں آؤں، اگر تو مسیح یسوع ہے تو اس نے کہا آ جا۔ اب دیکھیں کہ جب پطرس جو ہے وہ اپنا پاؤں ظاہر ہے وہ رکھتا ہے، اس نے دائیں بائیں بھی دیکھا ہوگا، اس نے سامنے بھی دیکھا، جب وہ پانی پر چلنے لگتا ہے تو دوسرے شاگرد جو ہیں، کیا ان کے سانس بند نہیں ہو گئے ہوں گے کہ پطرس کیا چاہتا ہے یا کیا کرنے کو جا رہا ہے؟ یقیناً ان کے خوف سے سانس بند گئے ہوں گے۔ جی ہاں، بالکل۔ اور ایک بات جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے اور جس پر
غور کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے افراد ایسے ہیں جو ان معجزات کو کسی اور نظریے سے دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ دراصل حقیقت میں معجزات تھے جو مسیح خداوند کے اس دور میں وقوع پذیر ہوئے جب وہ زمین پر انسانی روپ میں تھے۔ جی جی ہاں، ہاں، ان کو ایسا ہی سمجھنا چاہیے۔ جی ہاں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ شاعر موسیقار ہیں، اور وہ اس کو صرف علامتی طور پر گیتوں میں لے کر آتے ہیں، گیتوں پہ لکھتے ہیں کہ ہاں مسیح یسوع جو ہے وہ پانی پر چل کر آیا ہے، پطرس کے پاس آیا ہے، اور پطرس نے پھر پانی پر چلنے کی کوشش کی اور ایمان کی کمزوری کی بنا پر جی ہاں، اور بالکل۔ کم تقاضی کی وجہ سے پانی پر ڈگمگا دراصل گیا۔ ایسا ہی ہے، اور اس معجزے میں یا اس واقعے میں ہوتا یہ ہے کہ مسیح خداوند اپنے شاگردوں کو بیچتے ہیں اور وہ جاتے ہیں، وہ جھیل میں مسیح خداوند کے بغیر سفر کرتے ہیں، اور مسیح خداوند خود ساری رات پہاڑ پر دعا کرتے ہیں، اور پھر جھیل پر چلتے ہوئے وہ دراصل مسیح خداوند اگر ہم باقی اناجیل کو دیکھیں تو وہ آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں، لیکن مسیح خداوند کو شاگرد دیکھتے ہیں، اور یہاں یوحنا کے انجیل میں بیان ہے کہ اس وقت جو کشتی تھی وہ کنارے سے 4-5 میل دور تھی، اور مسیح خداوند کو جب یہ شاگرد جاتا ہوا دیکھتے ہیں تو یہ گھبرا جاتے ہیں، اور یہ ایک دم سے چلا اٹھتے ہیں کہ وہ ڈر جاتے ہیں کہ جیسے کوئی بھوت ہے، لیکن مسیح خداوند کہتے ہیں کہ ڈرو مت، میں ہی ہوں۔ کتنی خوبصورت بات ہے، مسیح خداوند انہیں دلاسا دیتے ہیں۔ بالکل، اور یہاں پر یہ بات جو ہے قابل غور ہے کہ دیکھیں خداوند یسوع جو رات بھر دعا میں رہا ہے، اور وہ کافی دور ہے ان سے، اپنے شاگردوں سے، لیکن وہ پھر بھی محسوس کرتا ہے، روح القدس اس کو گائیڈ کرتا ہے کہ اس کے جو شاگرد ہیں وہ تنہا ہے اور اس وقت انہیں اس کی ضرورت ہے، تو وہ رات کے چوتھے پہر ان کے پاس جاتا ہے، ان کی فکر کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی خداوند ایسے ہی کرتا ہے، یعنی وہ ہماری فکر کرتا ہے اور ہمارے پاس آتا ہے۔ جی ہاں، اور یہاں پر ایک بات بہت اہمیت والی ہے، وہ مسیح خداوند کے وہ الفاظ ہیں جب شاگرد مسیح خداوند کو پانی پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، اور مسیح خداوند انہیں حوصلہ دیتے ہیں۔ یہاں پر بہت حوصلے والے الفاظ ہیں۔ مسیح خداوند ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ ہر مشکل میں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور جیسا کہ مرقوم ہے کہ مسیح خداوند کہتے ہیں کہ ڈرو مت، میں ہی ہوں۔ مسیح خداوند انہیں حوصلہ دیتے ہیں، اور ہمیں بھی کہتے ہیں ڈرو مت۔ کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ واو، جی ہاں، بالکل۔ آمین۔ جی ہاں، اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ ایسا ہی ہے۔ اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ ڈرو نہیں، اور رات کے چوتھے پہر ایسا ہو، تو یقینی بات ہے ہم بھی وہاں ہوتے تو ڈر جاتے، یقینی طور پر۔ دراصل یہ جو واقعہ ہے مسیح خداوند کے پانی پر چلنے کا، یہ ایک بہت بڑا معجزہ بھی ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ نہ صرف مسیح خداوند پانی پر چلتے ہیں، بلکہ آگے جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ پطرس بھی پانی پر چلتا ہے، اور پطرس مسیح خداوند کو کہتا ہے کہ میں بھی پانی پر چل کر تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، اور مسیح خداوند کہتے ہیں کہ آ، اور وہ پانی پر چلتا ہے۔ یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ جب پطرس مسیح خداوند سے اجازت لیتا ہے تو اس کا بھروسہ مسیح خداوند پر ہوتا ہے کہ وہ پانی پر چلے گا۔ جب تک وہ مسیح خداوند کو دیکھتا رہتا ہے، مسیح خداوند کو وہ تکتا رہتا ہے، مسیح خداوند پر اس کی نظریں جمی ہوئی ہیں، وہ پانی پر چلتا ہے، اور لہروں پر، پانی پر وہ چل کر مسیح خداوند کی طرف بڑھ رہا ہے۔ لیکن ہم نوٹس کرتے ہیں کہ جیسے ہی اس کی نظریں مسیح خداوند سے ہٹ جاتی ہیں، اس کا دھیان مسیح خداوند سے پرے ہو جاتا ہے، تو پھر معاملہ کچھ الٹ ہو جاتا ہے، اور وہ ڈوبنے لگتا ہے۔ جی ہاں، وہ ڈوب جاتا ہے، اور مسیح خداوند کو پکارتا ہے کہ اے خداوند مجھے بچا، اور مسیح خداوند ہاتھ بڑھا کر اسے
باہر نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اعتقاد رکھ۔ میرے عزیزو، یہ بہت اہم بات ہے۔ اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر مسیح خداوند نے جب پطرس نے اس کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ پانی پر چل کر اس کے پاس آنا چاہتا ہے، تو انکار نہیں کیا کہ تو کیوں میرے پاس آنا چاہتا ہے؟ میں خداوند ہوں، جی ہاں میں خداوند ہوں، اور تو میرا شاگرد ہے، اور تو بہت غصے والا بھی ہے، تو میرے پاس نہیں آ سکتا، تو مت آ۔ اور یہ بھی بات کہ وہاں پر جب کشتی موجود تھی تو وہ پانی پر چل کر کیوں ان کے پاس آیا، یہ بھی غور طلب بات ہے۔ یہاں پر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں تو ہم وہ حاصل کرتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، یا جو خدا کی مرضی کے مطابق ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر خدا کی مرضی کیا ہے؟ دراصل خدا کا کلام ہی خدا کی مرضی ہے۔ اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اگر خدا کی مرضی کو جاننا چاہتے ہیں، ہم خدا کی مرضی کے تابع زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم خدا کے کلام کو پڑھیں اور خدا کے مطابق عمل کریں۔ اس کے کلام کے مطابق اس کی مرضی کو ہم اس کے کلام میں ہی دیکھتے ہیں، اور ایسا ہی مسیح خداوند بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ زمین پر اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے آئے ہیں، اور جو کچھ باپ مسیح خداوند سے بیان کرتا ہے، مسیح خداوند وہی آگے انسانوں سے بیان کرتے ہیں۔ مسیح خداوند خود بارہا اناجیل میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ زمین پر خدا باپ کی الہی مرضی کو پورا کرنے آیا ہے۔ اور یہ بہت اہم ہے کہ ہم بھی خدا کی الہی مرضی کو جانیں اور اسی کے مطابق عمل کریں، اسی کے مطابق چلیں، اور جو کچھ خدا ہم سے چاہتا ہے وہی کریں۔ اور جب تک ہم خدا پر اپنی نظریں رکھتے ہیں، جب تک ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، جب تک ہم خدا کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، جب تک ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہمیں کوئی بھی ڈوبا نہیں سکتا ہے۔ ہم اس دنیا کے سمندر میں ڈوب نہیں سکتے ہیں، ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی ہے، اور نہ ہی شیطان ہمیں ورغلا سکتا ہے، اور نہ ہی وہ ہمیں خدا سے دور کرنے کے قابل بنتا ہے۔ اور جی ہاں، ایمان جو ہے وہ اندیکھی چیزوں پر جی قائم جی ہاں، رہنے بالکل کی بات ہے۔ جیسا کہ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں، یہ ٹیبل ہم کہتے ہیں یہ لکڑی سے بنا ہوا ہے، لیکن اگر ہم ایمانی طور پر بات کریں تو ہم کہیں گے کہ یہ ایمان کے لحاظ سے مضبوط ٹیبل ہے۔ جی ہاں میرے عزیزو، جب ہم کلام خدا کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ جان پاتے ہیں کہ یہ دنیا، یہ عالم، تمام کائنات خدا کے کلام سے وجود میں آئی۔ خدا کلام کرتا تھا اور ویسا ہی ہو جاتا تھا، اور یہی طاقت ہم اس حوالے میں، اس معجزے میں دیکھتے ہیں کہ جو خدا نے کلام کیا ویسا ہی ہو گیا۔ تمام دنیا، تمام کائنات، اس میں بسنے والی تمام چیزیں، ہم سب، خواہ وہ جاندار ہیں خواہ وہ بے جان ہیں، سب خدا کے کلام سے ہی مارز وجود میں آئے، اور خدا جو کچھ بیان کرتا ہے اس کے کلام کے وسیلے سے وہ سب ہو جاتا ہے۔ اور یہ حوالہ اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند پطرس سے کہتے ہیں آ، اور وہ بالکل ویسے ہی جیسے مسیح خداوند پانی پر چل رہے ہوتے ہیں، پانی پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے کہ کیا ہم مسیح خداوند سے اس طرح کی کوئی درخواست کرتے ہیں جو ہمیں کچھ ایسا کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے جو ہم نہیں کر سکتے ہیں، یا کوئی ایسا کام جو انسانی سوچ یا انسانی طاقت کے مطابق نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ہم مسیح خداوند سے اس کے لیے درخواست کرتے ہیں، اس کلام کو پڑھتے ہیں، تو ہم جان پاتے ہیں کہ دراصل مسیح خداوند کے لیے، خدا کے لیے، ہمارے لیے کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے۔ وہ ہم پر اپنی مافوق الفطرت قدرت کو اور معجزات کو ظاہر کرتا ہے، اور ہمیں روحانیت میں مضبوطی اور بخشتا ہے۔ میں یہاں پر دیکھتی ہوں کہ وہ شخص یعنی پطرس جس کو خداوند یسوع کہتا ہے کہ ہاں آ، وہ اس کے ساتھ کافی جو ہے قریبی گہرے
تعلق میں ہے۔ جی ہاں، قریبی تعلق میں، کیونکہ اس نے اس کے ساتھ کافی وقت گزارا ہے۔ باقی جو وہاں پر اس کشتی میں سوار تھے، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں جو کہ خدا کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارتے تھے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب میں نے جو ہے وہ مسیح کو قبول کیا اور میں اسکرپچر ڈھونڈا کرتی تھی، آیات ڈھونڈا کرتی تھی دعا کرنے کے لیے کہ میں کس آیت کو لے کر جو ہے خدا سے بات کروں، مجھے کیا مانگنا ہے اور اس سے متعلقہ کون سی آیت ہے، کلام میں کیا حوالہ جات ہیں۔ لیکن میں آپ کو اپنے تجربے کی بات یہ بتاتی ہوں کہ میرا گہرا تعلق خدا سے تب بنا جب میں نے اس سے گفتگو کرنا شروع کی۔ اب دیکھیں، اگر آپ آ کر مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں فلاں جگہ پر جانا ہے اور میں نے ایئر ٹکٹس خرید لی ہیں، سو تیاری کرو، سو میں نے بغیر کسی بھی بات کے تیاری شروع کر دینی ہے، کیونکہ میں آپ کو جانتی ہوں، میں مکمل طور پر مطلب آپ کو اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ سو خدا سے بھی ہمارا گہرا تعلق ہونا چاہیے، اور پطرس کا تعلق بھی خدا سے ایسا ہی تھا، اور اس نے کہا کہ اگر مسیح باپ مجھے بلا رہا ہے سو مجھے جانا ہے۔ سو اس نے کیا کیا کہ اس نے کشتی سے باہر قدم رکھا اور اس نے پانی پر چلنا شروع کر دیا، جو کہ جی بہت ہاں، اور امیزنگ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل اور اس کے باب نمبر 10 میں مسیح خداوند بیان کرتے ہیں کہ بھیڑیں اپنے چرواہے کی آواز کو پہچانتی ہیں۔ یہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ بھیڑیں چرواہے کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں یا وہ ان کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، نہیں، بلکہ بھیڑیں اپنے چرواہے کی آواز کو پہچانتی ہیں، اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ چرواہا ان کے ساتھ وقت گزارتا ہے، وہ اس کے ساتھ جب رہتی ہیں تو اس کی آواز کو پہچان لیتی ہیں۔ اور یہ کس قدر خوبصورت بات ہے کہ دیکھیں، جو شیپ ہیں وہ دعا نہیں کر سکتی کہ میں خدا کی آواز سننے پاؤں، میں اس کی آواز کو پہچان لوں، میں اس کی آواز کو سنوں، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ وہاں پر موجود ہے، چرواہا بول رہا ہے اور وہ سن رہی ہے۔ اور قابل غور بات یہ ہے کہ بھیڑیں کبھی بھی اجنبیوں کی آواز کو نہیں پہچانیں گی اور نہ ہی ان کے پیچھے جائیں گی، کیونکہ وہ ان کے ساتھ وقت نہیں گزارتی ہیں، بلکہ وہ اپنے چرواہے کی آواز کو پہچانتی ہیں۔ جی ہاں، بالکل، اور ہم میں سے تقریباً سبھی نے بھیڑ اور بکریوں کو دیکھا ہوگا۔ اب میں یہاں پر ایک واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں۔ اس وقت میں انڈیا میں تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر بھیڑ بکریاں بہت زیادہ ہیں اور چرواہے بھی وہاں پر موجود تھے، اور ہم لوگ روڈ پر تھے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہا اپنی بھیڑوں کے ساتھ اس رخ سے اور ایک دائیں سے اور ایک بائیں کی جانب سے آ رہا ہے، اور وہ ایک دوسرے کو کراس کرنے والے تھے۔ جی ہاں، اور بھیڑ بکریاں بھی جو تھی وہ اسی طرح سے ایک دوسرے کو کراس کر کے جانے والی تھی۔ اب ہم لوگ جو تھے وہ حیران تھے کہ یہ بھیڑیں جو ہے وہ مکس ہو جائیں گی، کیونکہ چرواہے تو پتہ چلتے ہیں، ان کی شکلیں فرق ہے، ان کی آواز فرق ہے، لیکن بھیڑیں جو ہیں وہ یقینی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو جائیں گی، کیونکہ ان کی شکلوں کی پہچان الگ الگ نہیں ہے۔ سو کیا ہوا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں سے گزرے ہیں اور چرواہوں نے آواز کی، تو ایک دم سے بھیڑیں سیپریٹ ہو گئی، جو ایک چرواہے کی تھی وہ ادھر چلے گی اور دوسرے چرواہے کی دوسری طرف چلے گی۔ یہ ہمارے لیے بڑا حیران کن تھا۔ سو ہم بھی اسی طرح سے خدا باپ بالکل، کی آواز اگر سنتے آپ ہیں۔ مسیح خداوند کو اپنا منجی تسلیم کرتے ہیں، اپنا خداوند تسلیم کرتے ہیں، تو خداوند زبور میرا 23 بیان چرواہا کرتا ہے ہے۔ کہ خداوند میرا چوپان ہے، یعنی وہ ہمارا چرواہا ہے، اور ہم اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ اور جب ہم اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، یعنی دعا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، یا پھر ہم پرستش کرتے ہیں، تو ہم خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اور جب ہم اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو ہم اس کی آواز کو سننے کے قابل بن جاتے ہیں، ہم اس کی آواز کو پہچان جی جاتے ہاں، ہیں۔ بالکل، خدا ہمارے دل میں موجود ہے، وہ ہمارے اندر بستا ہے، وہ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور شاید امثال کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ہمارا رکھوالا ہے، وہ ہم پر رحم کرتا ہے۔ سو ہمیں اس کے وعدوں کو یاد رکھنا ہے،
کی باتوں کو اپنے دل میں بسانا ہے۔ خدا ہمیشہ ہمارے دل میں رہتا ہے، وہ ہمارے قریب رہتا ہے، ہم اسے بار بار ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کبھی ادھر دھیان رکھنا پڑتا ہے، کبھی ادھر دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ تو کیا ہے کہ خدا جو ہمارے اندر موجود ہے، ہمارے دل میں ہے، ہماری روحوں میں ہے، سو اسے ہمیں بار بار گائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اس کی آواز کو سنتے ہیں، اس کی آواز کو پہچانتے ہیں، اور اسی کی آواز کو سننے کے لیے ہمیں ایمان کی مضبوطی چاہیے۔ یہ ہمارے لیے بڑی شاندار بات ہے کہ ہم اس کی آواز کو پہچانیں، کیونکہ ہم اس کی بھیڑیں ہیں، اور بھیڑیں اپنے چرواہے کے پیچھے جی ہاں، چلتی آمین۔ ہیں۔ آج ہاللویا۔ میرا آپ سب سے یہی سوال ہے کہ کیا آپ مسیح خداوند کو اپنا حقیقی خداوند تسلیم کرتے ہیں؟ کیا آپ مسیح خداوند کو اپنا چرواہا تسلیم کرتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سچا، زندہ اور برحق خدا ہے؟ ہمیں اس کی آواز کو سننا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ وہ حقیقی خدا ہے جو ہمیشہ سے تھا، ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ اس نے آسمان کو چھوڑ دیا اور زمین پر آدمی بن کر رہا تاکہ ہمارے لیے، ہم سب کے گناہوں کی معافی کے لیے وہ صلیب پر قربان ہوا، تاکہ ہم معافی حاصل کریں، ہم نجات حاصل کریں، اور پھر وہ موت میں سے گزر کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور اس نے انسانوں کے ٹوٹے تعلق کو خدا کے ساتھ جوڑ دیا۔ وہ تعلق جو گناہ کی وجہ سے ٹوٹ چکا تھا، جو گناہ کی وجہ سے دوریاں آ چکی تھیں، اس نے صلیب پر برے کی مانند قربان ہو کر مجھے اور آپ کو اس تمام گناہ کی دلدل سے باہر نکالا۔ اس نے مردوں میں سے جی اٹھ کر ہمارے لیے نجات کا اور زندگی کا بند دروازہ، وہ بند راستہ کھول دیا۔ ہم تو سزا کے حقدار تھے، ہم کبھی بھی نجات حاصل نہیں تھے کر سکتے اگر مسیح خداوند ہمارے لیے دنیا میں آ کر قربان نہ ہوتا۔ کتنی خوشی کی بات ہے۔ پریز دی لارڈ۔ جلال سے بھرے خداوند، آئیے تو دعا جو کریں۔ تھا، اے قادر ہے خداوند، ہم اور تیرا آنے شکریہ ادا والا کرتے ہے۔ ہیں جلال تیرے سے بھرے پیار کے لیے، خداوند، تیرا تیری شکر محبت کے کرتے لیے ہیں، جو تیری تو نے ہم پرستش انسانوں کرتے سے ہیں کہ تو رکھی نے ہے، ہمیں اور ہماری خاطر یہ تو موقع زمین پر فراہم آیا کیا اور اپنے کہ آپ ہم کو تیرے صلیبی حضور موت کے آ حوالے کر کر دیا تیری تاکہ ہم حمد و نجات پائیں، ثنا کر ہم ہمیشہ کی سکیں۔ زندگی حاصل پیارے کریں۔ خداوند، آج دعا کرتے ہیں اس کہ وقت جتنے بھی جتنی افراد جانیں تجھے تیرے قبول کر رہے ہیں، نام میں اپنی روحوں میں بسا سرنگوں رہے ہیں، ہیں، تجھے روح جتنی میں بھی جانیں مانتے ہیں، تجھ سے تجھے اپنی سچا رہائی خدا مانتے چاہتی ہیں، ہیں، تجھے تسلیم جت کر رہے ہیں، سب ان کو پر اپنے حضور اپنا میں رحم قبول کر۔ فرما، آمین۔ ان کو برکت دے۔ آمین، آمین۔ میرے عزیزو، آج آپ کے لیے یہ خوشی کا پیغام ہے کہ آپ مسیح خداوند میں سچی خوشی کو تسلیم کریں، اپنی زندگی میں حقیقی اطمینان کو اور تسلی کو محسوس کریں، اور اس کی چراگاہ کی بھیڑ ہوتے ہوئے ہمیشہ اس کے پیچھے چلیں، اس کی آواز کو سنیں، اس کے ساتھ وقت گزاریں، تو ایک دن آپ بھی اس قابل ہو پائیں گے کہ اس کی آواز کو پہچان سکیں۔ دنیا میں بہت شور ہے، لیکن جب ہم دنیا میں رہتے ہوئے اس پر دھیان کرتے ہیں، خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں، خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، تو وہ ہمیں اپنے قریب بلا لیتا ہے، اور ہم اس کو سمجھ پاتے ہیں، ہم اس کی مرضی کو جان پاتے ہیں۔ آمین۔